بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ علم النحو کا آج ہمارا 52 سبق ہے، 52 نمبر سبق، اور ہم اس میں تصغیر پڑھ رہے ہیں کتاب کی فصل نمبر 7۔ اب اس میں تصغیر میں جو اس میں تصغیر بنانے کے قاعدے ہیں وہ اب ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو 3 قاعدے ہیں۔ نمبر 1، 3 حرفی اسم کی تصغیر آتی ہے فعیل کے وزن پر، 4 حرفی اسم کی تصغیر آتی ہے فعیل کے وزن پر، 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے۔ شرط کیا ہے؟ اس پر بات ہو رہی تھی کہ شرط یہ ہے کہ چوتھا حرف مد یا لین ہو۔ تو اس میں یہ دیکھنا ہے ہم نے کہ 5 حرفی اسم کی تصغیر اس وزن پر تب آ سکتی ہے جب ان 5 میں سے جب چوتھا حرف مد ہوگا یا حرف لین ہوگا۔ اگر تو آپ میں سے بہت سے لوگ تجوید پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو پتہ ہے حرف مدہ کیا ہوتا ہے اور حرف لین کیا ہوتا ہے، اگر نہیں تو اس کی وضاحت تھوڑی سی مختصر کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ دیکھیں، حرف مدہ 3 ہے بیسیکلی اکارڈنگ ٹو تجوید۔ حرف مدہ کتنے ہیں؟ 3، الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ میں صرف یہاں پہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، وقت کم ہے، لیکن مختصر بتاؤں گا۔ الف حرف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو۔ الف حرف مدہ کب ہوتا ہے؟ جب الف سے پہلے اس طرح زبر ہو، الف حرف مدہ ہوتا ہے۔ واو حرف مدہ کب ہوتی ہے؟ جب واو سے پہلے پیش ہو۔ یا حرف مدہ کب ہوتی ہے؟ جب یا سے پہلے زیر ہو، جیسے مثال کے طور پہ با، بو، بی۔ اب اس میں یہاں دیکھیے گا کہ الف حرف مدہ ہے، واو بھی ہے اور یا بھی، یہ حرف مدہ ہے۔ اور حرف لین جو ہے وہ 2 ہیں۔ حرف مدہ کتنے ہیں؟ 3، اور حرف لین کتنے ہیں؟ 2۔ حرف لین ہیں 2، وہ کون سے ہیں؟ واو اور یا۔ یہ حرف لین ہے۔ کب بنیں گے حرف لین؟ کیونکہ یہ تو ادھر حرف مدہ میں بھی تھے واو اور یا، لیکن حرف لین کب بنتے ہیں؟ جب واو ساکن ہو اور اس سے پیچھے زبر ہو، اور یا ساکن اس سے پیچھے زبر ہو۔ یہاں بھی حرف مدہ میں بھی یہی ہے کہ الف ساکن اس سے پہلے زبر ہو، واو ساکن اس سے پہلے پیش ہو، یا ساکن اس سے پہلے زیر ہو۔ یہاں بھی حرف مدہ ساکن ہونا چاہیے، اس سے پیچھے جو دیکھا جائے گا کون سی اس کی حرکت ہے۔ حرف لین جو ہے یہ واو ساکن یا ساکن اس سے پہلے زبر ہو، جیسے آتا ہے نا بو، بئی۔ اب دیکھیے گا کہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واو کون سی ہے؟ لین۔ یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یا کون سی ہے؟ لین۔ قریش، خوف، ہاں قرآن میں جو آتا ہے، یہ سارے جو ہیں وہ حرف لین ہیں۔ تو اب آئیے ذرا نحو کے اصول کی طرف۔ کہتے ہیں کہ 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پر کب آتی ہے؟ شرط کیا ہے کہ اس کا چوتھا حرف جو ہے وہ مد، حرف مد ہو یا حرف لین ہو، ان میں سے ایک ہو۔ ٹھیک ہے، جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کرتاسن۔ اب کرتاسن کی بات ہو رہی تھی تو کرتاسن میں چوتھا جو ہے وہ الف آ گیا حرف مدہ، تو اس کی تصغیر لے آئیں گے فعیل کے وزن پر، تو وہ کیا آئے گی؟ قریتیسن۔ کیا آئے گی؟ قریتیسن۔ یہ جو ہے وہ 5 حرفی اسم کی تصغیر آئے گی، قریتیسن۔ اسی طرح مثال کے طور پہ ایک اور مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، مزید واضح ہو جائے گی بات انشاءاللہ۔ یہ ہمارے سامنے اس وقت ہے عصفورن، یہاں لکھتے ہیں عصفورن۔ عصفورن چڑیا کو کہتے ہیں، پرندے کو، چڑیا کو۔ اب دیکھیے گا کہ یہ کتنی حرفی ہے؟ 1، 2، 3، 4، 5 حرفی ہے۔ لیکن 5 حرفی اسم کی تصغیر فعیل کے وزن پہ کب آنی ہے؟ جب چوتھا حرف مدہ ہو۔ تو یہاں دیکھیے 1، 2، 3، چوتھا حرف واو ہے، تو واو کیا حرف مدہ؟ واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ تو واو ساکن سے پہلے پیش ہو، واو کیا ہوتی ہے؟ حرف مدہ ہوتی ہے نا، تو چوتھا حرف مدہ آ گیا نا۔ تو اب اس کی تصغیر آپ لے آئیے کس پر؟ عصیفیر، فعیل کے وزن پر
اسیفیر، اسیفیر، ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور مثال دیکھ لیں، قندیل، قندیل ہے. آپ دیکھیے گا اس کو ذرا گنے کتنے حروف ہیں، 1 2 3 4 5. قندیل 5 حروف ہیں، 5 حرفی اسم ہیں. اب 5 حرفی اسم کی تصغیر آنی ہے فعیل ان کے وزن پر، لیکن کب آئے گی؟ جب اس کا چوتھا حرف حرف مد ہو یا حرف لین ہو. یہ ساری مثالیں ویسے عربی حرف مدہ کی آ رہی ہیں. تو قندیل، حرف لین کی مثال اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں حرف لین والی مثال ہو، یہ 5 کہ چوتھا حرف جو ہے 5 حرفی اسم کا چوتھا حرف حرف لین ہو، تو اس کی مثال جو ہے وہ مجھے بتائیے گا ضرور. لیکن ابھی فی الحال میرے ذہن میں حرف مدہ کی مثالیں ہیں. تو یہاں یہ 5 حرفی اسم ہے، اس میں چوتھا حرف جو ہے یہ والا، یہ حرف مدہ ہے. یا ساکن سے پہلے کیا ہے؟ زیر. تو یا ساکن سے پہلے زیر اور یا کون سی ہوتی ہے؟ حرف مدہ. تو اس کی جو ہے تصغیر آئے گی کنیدیل، کنیدیل. تو یہ قاعدہ ہے ہمارے سامنے کہ 5 حرفی اسم اس کی تصغیر فعیل کے وزن پر آتی ہے کہ جب ان 5 حرفی اسم میں سے چوتھا حرف جو ہے وہ حرف مدہ ہو یا حرف لین ہو. ٹھیک ہے. لیکن آگے مصنف کہتے ہیں کہ اگر چوتھا حرف حرف مدہ یا حرف لین نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کہتے ہیں کہ 5واں حرف حذف کر کے تصغیر فعیل کے وزن پر کر جاتے ہیں. 5واں حرف جو ہے وہ حذف کر دیتے ہیں اور تصغیر اس وزن پر لے آتے ہیں، اس وزن پہ فعیل کے وزن پہ 4 حرفی اسم والی کے وزن پر لے آتے ہیں. میں ذرا اس کو کلیئر کر دیتا ہوں آپ کے لیے آسان کر کے. کہتے ہیں کہ اگر 5 حرفی اسم کی تصغیر لانی ہو اور اس میں یہ شرط نہیں ہے، یعنی چوتھا حرف مد یا لین نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ 5واں حرف حذف کر دینا ہے. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیں، ہمارے سامنے اس وقت ہے سفرجل. یہ دیکھیں سفرجل، کاؤنٹ کریں ہاں ذرا کتنے حروف ہیں اس کے؟ 1 2 3 4 5. یہ 5 حرفی اسم ہے، لیکن 5 حرفی اسم کی تصغیر کس پر آتی ہے؟ فعیل کے وزن پر. لیکن کب؟ جب چوتھا حرف حرف مد ہو یا حرف لین ہو. اس میں چوتھا حرف کون سا ہے؟ جیم. جیم نہ حرف مدہ ہے نہ حرف لین ہے. تو لہٰذا اس میں کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اگر حرف مدہ یا حرف لین چوتھا حرف نہ ہو تو پھر کیا کریں گے کہ 5واں حرف حذف کر دیں گے. یہ کریں گے 5واں حرف جو ہے کہتے ہیں کہ حذف کر دیں گے، 5واں حرف ختم کر دیں گے اور تصغیر لے آئیں گے اس وزن پہ، دوسرے وزن پہ. تصغیر اس وزن پہ لے آئیں گے 4 حرفی، یعنی اب یہ 4 حرفی بن گیا نا، سین 1 2 3 4، یہ 4 حرفی بن گیا. تو اب تصغیر لے آئیں گے اس وزن پر. تو اس کی اس وزن پہ تصغیر لائیں ذرا. سفیرجن، کیا تصغیر آئے گی؟ سفیرجن. سفیرجن، یہ تصغیر آ گئی. تو یہ سادہ سا اصول ہے یہاں پہ کہ اگر 5 حرفی اسم کی تصغیر لانا ہو تو فعیل ان کے وزن پر آئے گی جب ان کا چوتھا حرف جو ہے مدہ ہو یا لین ہو. لیکن اگر چوتھا حرف مدہ یا لین نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ اس کا 5واں حرف اڑا دیں گے ختم کر کے، اس کی تصغیر فعیل ان کے وزن پر لے آئیں گے. تو یہاں پہ ہمارے جو 3 قاعدے ہیں اس میں تصغیر بنانے کے، وہ یہاں پہ مکمل ہوتے ہیں. اب اس کے بعد مصنف نے 2 فائدے ذکر کیے ہیں، وہ ذرا نوٹ کر لیجئے یہاں پہ. فائدہ نمبر 1 اور فائدہ نمبر 2. فائدہ نمبر 1 کیا ہے؟ کہ مؤنث سمائی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے. مؤنث سمائی کی تا تصغیر میں ظاہر ہو جاتی ہے. مؤنث سمائی کسے کہتے ہیں؟ ایسا مؤنث جو کہ کسی قاعدے کے مطابق نہ ہو بلکہ عربوں سے سنا ہوا ہو. جیسے مثال کے طور پہ یہاں دیکھیے گا شمسن، شمسن.
سورج، یہ مؤنث ہے. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ مؤنث کی علامت تو ہے نہیں، نہ اس کے اندر تائے تانیث ہے، نہ آخر میں تائے جو ہے وہ فائل کی ہے، نہ اس کے اندر کوئی اور جو تانیث کی علامتیں ہوتی ہیں وہ ہیں، تو یہ مؤنث کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہیں گے بھائی یہ مؤنث ہے سمائی. سمائی کہتے ہیں لسننگ، سننا، کہ عرب لوگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ شمسن کو مؤنث سمجھتے ہیں، تو ہم اس کو مؤنث ہی سمجھیں گے، اگرچہ ہمارے پاس اس کا مؤنث ہونے کا قاعدہ کوئی نہیں، لیکن چونکہ ہم نے عربوں سے سنا ہے کہ عرب اس کو، کیونکہ عربوں کی زبان ہے، تو عرب جب اس کو مؤنث استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بھی مؤنث استعمال کرنا ہے. تو مصنف کہتے ہیں کہ مؤنث سمائی کی تا تصغیر میں واپس آ جاتی ہے، تو شمسن اس کی تصغیر آئے گی شمیستن. اس کی ویسے تائے تنیس ہے نہیں اس کی، لیکن چونکہ مؤنث ہے تو تصغیر میں ہمیں اس کو مؤنث ظاہر کرنا ہے تائے تنیس لگا کے، اس کی مؤنث کی جو تا ہے وہ واپس آئے گی. اسی طرح ارزن، ارزن ہے تو اس کی تصغیر اوریزتن. یہ ایک قاعدے کے مطابق نہیں ہے، یہ ظاہر بات ہے جب قاعدے ہوتی ہیں تو قاعدوں کے بعد ان کے کچھ مستثنیات آتی ہیں، ایکسیپشن کیس آتے ہیں، تو یہ ایک ایکسیپشن کیس ہے. ٹھیک ہے، تو دوسرا فائدہ بیان کرتے ہیں مصنف، وہ ذرا دیکھ لیں کہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آ جاتا ہے. دوسرا فائدہ نوٹ کیجئے گا ذرا. دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس، یعنی حذف شدہ حرف جو ہے وہ تصغیر میں واپس آتا ہے. جیسے اس کی مثال انہوں نے دی ہے ابن، ابن، اب یہ ہمارے سامنے ابن ہے، ابن کی تصغیر انہوں نے بتایا کہ یہ آتی ہے بنیون. بنیون آتی، یا بنی، یا بنی جو قرآن میں آتا نا میرے پیارے بیٹے، لاڈلے بیٹے، یعنی اس کو تصغیر اس لیے لا رہے ہیں تاکہ لاڈ کے لیے، پیار کے لیے. تو ابن کی تصغیر بنیون آتی ہے، اور اس میں مصنف کہہ رہے ہیں کہ آخری حرف جو حذف ہوا تھا نا وہ واپس آ گیا ہے. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آخری حرف کون سا حذف تھا کہ وہ جو واپس آیا ہے، کیونکہ ابن کی تصغیر اگر لے کے آنی ہو تو وہ تو ابین آئے گی نا. ابن کی تصغیر کیا آنی چاہیے؟ ابین، یہ آنی چاہیے نا، لیکن وہ بنیون آ رہی ہے. اس کی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ آخری حرف جو حذف ہوا تھا وہ واپس آیا ہے. اب آخری حرف کیا ہے کہ ابن اصل میں بنون تھا. یہ ذرا دیکھ لیں اس کو صرفی لحاظ سے، ابن اصل میں کیا تھا؟ بنون. تو بنون ذرا مشکل تھا پڑھنا، بنون اصل میں پڑھنا مشکل تھا، یعنی عمر بنون خطاب، عبداللہ بنون عمر، علی بنون ابی طالب، بنون پڑھنا مشکل تھا. تو عربوں نے کیا کیا، اس کی آخر میں واو کو ختم کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے شروع میں حمزہ لے آئے، تو یہ بن گیا ابن. یہ کیا بن گیا؟ ابن. اس کو میں صحیح کر کے لے دیتا ہوں آپ کو، کیونکہ واو ختم ہو گیا تو نون والا ایسے بن گیا، تو ابن ہو گیا. تو ابن جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے. تو اصل میں یہ کیا تھا؟ یہ ابن بعد میں بنا نا، اصل میں کیا تھا؟ بنون. تو اب ہم نے ابن کی تصغیر نہیں بنانی، کیونکہ ابن کی تصغیر تو ابین آئے گی. ہم نے اب بنون کی تصغیر بنانی ہے، کیونکہ مصنف کہہ رہے ہیں کہ جس کا آخری حرف حذف ہو گیا ہو وہ تصغیر میں واپس آئے گا. تو آخری حرف یہ تھا واو، وہ حذف ہوا تھا تبھی ابن بنا تھا، تو واو ہم نے واپس لے کے آنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے ابن کی تصغیر نہیں بنانی، ہم نے بنون کی تصغیر بنانی ہے. بات سمجھے کہ نہیں؟ ہم نے کیا کرنا ہے؟ بنون کی تصغیر بنانی ہے. تو اب بنون کی تصغیر کیا آئے گی؟ 3 حرفی ہے نا، تو 3 حرفی اسم کی تصغیر کیسے آتی ہے؟ فعیل کے وزن پر. تو بنون کی تصغیر آئے گی بنیون. یہ آئے گی بنیون، بنیون. اب یہ ہوا ہے کہ یہ جو ہے یا اور یہ ہے واو، یہ ہے یا اور یہ واو، دونوں کا آپس میں ہو گیا ادغام.
واؤ کا یا میں ادغام ہو گیا. جب واؤ یا کے اندر مرج ہو گئی تو یا کے اندر یا کے اوپر شد آ گئی نا, کیونکہ تجوید میں آپ کہتے ہیں جب ادغام ہوتا ہے نا ایک حرف کا دوسرے حرف میں تو وہاں پہ شد آتی ہے. تو جب واؤ کا یا میں ادغام ہوا تو کیا بن گیا؟ بنیون. تو یہ ہے ابن کی تصغیر بنیون, کہ ابن کی تصغیر ابین ہے, لیکن ہم ابن کی تصغیر نہیں بناتے, ہم بناتے ہیں بنون کی تصغیر, کیونکہ ابن اصل میں بنون تھا, بعد میں ابن بنا ہے. تو آخری حرف اس کا حذف جو ہوا تھا نا واؤ, وہ واپس آنا ہے بنیون, لیکن یا کا واؤ میں ادغام, واؤ کا یا میں ادغام کر کے بنیون بن گیا. تو یہ دو فائدے بھی ہم نے پڑھ لی یہاں پہ. تو یہاں تک ہمارا اس میں تصغیر والا چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہوا. اس میں تصغیر کا مفہوم, معنی, مثالیں, قاعدے اور جو استثناءات تھے, ساری چیزیں جو ہے وہ ہم نے ڈسکس کی. تو یہاں ہمارا اس میں تصغیر والا چیپٹر مکمل ہوتا ہے. آگے سبق میں ہم انشاءاللہ جو معرفہ نکرہ کی قسم ہے فصل نمبر 8 وہ انشاءاللہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.